सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 21 करने का निजी तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है। पीटीआई ने बिल की मुखालफत कर दी है। मजीद इस रिपोर्ट में। ऐवान बाला में सेनेटर अब्दुल कादिर के पेश करदा बिल में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से जायद केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत से आईनी मामलात भी आ रहे हैं। लार्जर बेंच बन जाते हैं और जजेस आईनी मामलात देखते हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर का कहना था जजेस की तादाद चीफ जस्टिस के अलावा 20 की जाए। वैसे तो मेरे ख्याल में मौजूदा जजेस के अलावा मजीद 16 जजेस आने चाहिए। पीटीआई ने बिल की मुखालफत कर दी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा पिशावर हाई कोर्ट ने 10 जजेस का इजाफा मांगा है। वहाँ पीटीआई की हुकूमत है और वो वहाँ इजाफी जजेस दे रही है। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि आइन के मेहमानों ने जजेस का नंबर फिक्स नहीं किया था। उन्होंने पार्लियामेंट को जजेस की तादाद का तयन करने का इख्तियार दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा कि ये कानून एकदम से आया है। जुडिशियल कू की कोशिशें की जा रही हैं, इसीलिए मजीद 7 जजेस मांगे जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस बढ़ाने पर आमादा हैं। सैफुल्ला अबड़ो ने कहा जब से सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया है तब से जजेस की तादाद बढ़ाने की बात की जा रही है। एमएल वली ने कहा जब फैसले कहीं और से हों तो ऐसे ही होता है। इसके बाद बिल सेनेट की मुतालिका कमेटी के सुपर्द कर दिया गया। साथ ही रिपोर्टर नौशीन यूसुफ के साथ कुरतुलैन साजिद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ारत दाखिला ने कौमी असम्बली में एतराफ़ किया है कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ रही है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम की कौमी पॉलिसी 2024 का मुसव्वदा तैयार हो चुका है, जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 4 साल में गैर मुल्कियों पर 8 दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें 22 गैर मुल्की हलाक हुए। गुज़श्ता साल मुल्क भर में दहशतगर्दी के 1214 वाक़यात में 930 अफराद जाँ बहक और 1992 जख्मी हुए। साल 2024 की पहली तिमाही में खुफिया मालूमात पर दहशतगर्दों के खिलाफ 2208 ऑपरेशन में 79 दहशतगर्द हलाक और 328 को गिरफ्तार किया गया। आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान वज़ारत दाखिला ने तहरीरी जवाब में बताया कि पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी की रोकथाम की कौमी पॉलिसी 2024 का मुसव्वदा तैयार हो चुका है, जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। सरहद पर बाड़ लगाने का अमल जारी है। सुनसान रास्तों की निगरानी भी की जा रही है। सीपैक और दीगर मंसूबों पर काम करने वाले चीनी गैर मुल्की बाशिंदों बारे SOPs पर नजरसानी की गई है। साल 2024 की पहली तिमाही में खुफिया मालूमात पर 2208 ऑपरेशन किए गए, जिनमें 99 दहशतगर्द हलाक और 328 को गिरफ्तार किया गया। साल 2020 से 2024 के दौरान सिंध में चीनी और जापानी बाशिंदों पर 4 दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें 5 गैर मुल्की और 5 मकामी अफराद जाँ बहक हुए। बलोचिस्तान में चीनी बाशिंदों पर 2 हमले हुए, 3 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी चीनी बाशिंदों पर 2 हमले हुए, 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए, जबकि 17 चीनी बाशिंदे जान की बाजी हार गए। इसके अलावा 19 मकामी अफराद भी शहीद हुए। वज़ारत दाखिला के मुताबिक गुज़श्ता साल जनवरी से 2023 के दौरान मुल्क भर में दहशतगर्दी के वाक़यात में 930 अफराद जाँ बहक और 1992 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता बरस दहशतगर्दी के 558 वाक़यात हुए, जिनमें 580 अफराद शहीद और 1447 अफराद जख्मी हुए। शहीद होने वालों में 402 जबकि जख्मियों में 1054 सरकारी अहलकार थे। बलोचिस्तान में गुज़श्ता साल दहशतगर्दी के 626 वाक़यात में 315 अफराद शहीद और 477 जख्मी हुए। इनमें शहीद होने वाले 148 जबकि जख्मियों में 198 अहलकार शामिल थे। सिंध में गुज़श्ता बरस दहशतगर्दी के 19 वाक़यात में 14 अफराद शहीद और 31 जख्मी हुए। शुहदा में 8 जबकि जख्मियों में 26 अहलकार शामिल थे। पंजाब में 2023 में दहशतगर्दी के 8 वाक़यात में 12 अफराद शहीद जबकि 11 जख्मी हुए। शुहदा में से 11 जबकि जख्मियों में से 19 अहलकार थे। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता बरस दहशतगर्दी के 3 वाक़यात में 9 अफराद शहीद जबकि 26 जख्मी हुए। इस दौरान इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का कोई वाक़या नहीं हुआ। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि पीटीआई वाले NRO मांग रहे हैं, रऊफ हसन तरले कर रहे हैं कि NRO दे दो। बानी पीटीआई कह रहे हैं कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं, ये उनका पुराना नशा है। इन्होंने जिस गोद में परवरिश पाई वो गोद उन्हें बार बार याद आती है। उन्होंने कहा कि वो दो टोक बात करते हैं कि जब तक 9 मई वाक़यात का हिसाब नहीं होगा किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे।
اور ابھی آپ کو بتائیں جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اگر 9 مئی فالس فلیگ تھا تو بانی پی ٹی آئی اب اسٹیبلشمنٹ سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ محمود اچکزئی کو اس لیے آگے کر رہے ہیں کہ کل کو مکر سکیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ محمود اچکزئی سے کہیں گے کہ ان سے بچ کر رہیں، یہ آپ کو خراب کریں گے۔ خواجہ آصف کا تفصیلی انٹرویو دیکھیے رات 10 بجے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں۔ سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش نہیں کی، پی ٹی آئی کو نہ ڈھیل ملے گی نہ ڈھیل۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے ماہر معاشیات ڈاکٹر قیصر بنگالی نے حکومت کو آفر کی کہ اگر حکومت کام کرنے میں سنجیدہ ہے تو وہ اب بھی حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ اگر مذاکرات کی پیشکش نہیں تھی تو یہ مسلم لیگ نون کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی، یہ کیا تھی؟ دیکھیں اس سے مطلب یہ اخذ کر لیا گیا، اور یہ تو ویسے ہی اب تنکے کا سہارا ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے لیے ہی کہا ہے۔ اور دوسری بات ہے، ہم تو کے پی کی حکومت سے بات کرتے ہیں کیونکہ ایک حکومت ہے اور اس کو آن بورڈ لینا وہ ضروری ہے۔ باقی رہی سیاسی معاملات کی بات تو یہ بڑی کلیئرٹی ہے، ٹھیک ہے، کسی قسم کا این آر او ڈیل یا ڈھیل جو ہے نا وہ نہیں ہونی۔ پہلے پرائم منسٹر اعلان کر دیں کہ یہ نمبر ہے، یہ بند ہونے جا رہے ہیں، 6 مہینے کا ٹائم دیں ان اداروں کو، ان کے جو اندر ایجنسیز ہیں، اتھارٹیز ہیں، کہ وہ اپنی جسٹیفیکیشن دیں کہ ہمیں کیوں ہونا چاہیے، مرج ہونا چاہیے۔ اگر ایک ڈویژن بند ہوتا ہے لیکن اس کا ایک دفتر ہے جو یوزفل ہے، وہ کہاں پارک ہوگا؟ کسی اور ڈویژن میں پارک ہوگا۔ اگر سیریسنس ہے گورنمنٹ کی، میں کام ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ کراچی کی مختلف سڑکوں پر اس وقت بدترین ٹریفک جام دیکھا جا رہا ہے۔ گرو مندر، شہید ملت روڈ، حسن اسکوائر، لیاقت آباد، 3 ہٹی، ماڑی پور، جنا پل، آئی سی آئی پل اور یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ ماڑی پور پل پر 22 ویلر ٹرالر خراب ہونے سے ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار ہے۔ جنا روڈ پر گڑھوں کے باعث ٹریفک سست ہے۔ لیاقت آباد سے 3 ہٹی کی جانب ترقیاتی کام جاری ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ شہر کی مختلف سڑکوں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر جینگ زی ڈونگ نے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ پاک چین دوستی وقت کی ہر آزمائش پر پورا اتری ہے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا غیر مشروط ساتھ دیا ہے۔ پاک چین اسٹریٹجک تعلقات میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ سی پیک اپ گریڈیشن کے لیے مل کر کام کرنے کا چینی قیادت کا ویژن لائق تحسین ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاک چین دوستی دونوں ممالک کے ساتھ خطے اور عالمی امن و ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ آئی ٹی، مصنوعی ذہانت، جدید زراعت اور دیگر شعبوں میں اشتراک کے فروغ کا خواہاں ہے۔ جیو نیوز اور بودھی ورکس کی پیشکش ڈرامہ دی وائٹ پلیگ 4 سے 8 ستمبر تک الحمرہ لاہور میں پیش کیا جائے گا۔ دی وائٹ پلیگ ڈرامے کی ہدایت کارہ مہر جعفری نے ڈرامے کی کاسٹ اور الحمرہ آرٹس کونسل کے چیئرمین رضی احمد کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ڈرامہ 1937 میں چیک ریپبلک کی ایک ڈرامہ نگار نے لکھا تھا، جس میں جنگ اور قحط کے دنوں میں امن کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا تھا جنگ کے بارے میں، یہ والا کھیل جنگ کے بارے میں اور پینڈیمک کے بارے میں، اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کرونا کے بعد اور جو آج دنیا میں صورتحال دیکھ رہے ہیں، یہ ٹاپکس بہت ریلیونٹ ہیں، تو ہم نے اس کی ایک ماڈرن اڈیپٹیشن کی ہے، اردو میں اڈیپٹ کیا ہے اس کو، ہم نے ٹائم ایراز کو مکس کیے ہیں اور ہم نے سیٹائر کا استعمال کیا ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں شامل اداکار فواد خان کا کہنا تھا کہ ہم عوام کی سپورٹ سے آرٹسٹ بنے ہیں۔ یہ ڈرامہ بہت کچھ سوچنے، سمجھنے اور ہنسنے مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم نے اپنی طور پہ بہت اچھے سے کوشش کی ہے اچھا سا کھیل تیار کرنے کی۔ مجھے امید ہے کہ سب کے لیے بہت انٹرٹیننگ ہوگا، تھاٹ پرووکنگ بھی ہوگا، اور مطلب اس میں خاصا سنجیدہ سبجیکٹ تو ہے لیکن خاصا کچھ سوچنے اور ہنسنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ڈرامے کے دیگر فنکاروں کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات اور اسرائیل کے جنگی جنون کے پیش نظر اس ڈرامے کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ کیمرہ مین سفیر احمد کے ساتھ عرفان نذیر، جیو نیوز، لاہور۔ دل کا رشتہ ایپ امریکہ میں لانچ کر دی گئی۔ بین الاقوامی کانفرنس اسنا کی نمائش میں اس ایپ کو زبردست پذیرائی ملی۔ دل کا رشتہ ایپ کا امریکہ کے شہر ڈیلس میں شاندار افتتاح۔ اسنا کی جانب سے منعقدہ میٹریمونیل ایونٹ میں دل کا رشتہ ایپ کے لانچ کو پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے بہت سراہا گیا۔ اس ایونٹ میں 40,000 افراد نے شرکت کی اور 8,000 لوگوں نے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا۔ امریکہ کی پاکستانی کمیونٹی کا کہنا تھا کہ یہاں پاکستانیوں کو مناسب پاکستانی رشتہ ڈھونڈنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دل کا رشتہ
اٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے اور انشاءاللہ ہوپ فلی آپ لوگ کو اچھے لوگ ملیں کیونکہ ماشاءاللہ سے آج کل بہت مشکل ہوتا ہے پہچاننا. تو الحمدللہ آئی ایم شیور دس ایپ ول ریئلی ہیلپ آل دا پیپل ہو آر لوکنگ فار گڈ اسپاؤسز. تو انشاءاللہ ڈونٹ فرگیٹ ٹو جوائن دل کا رشتہ. اگر آپ کے بچے بڑے ہیں ماشاءاللہ اینڈ یو لوکنگ فار اے گڈ رشتہ, کم ٹو دا دل کا رشتہ. آئی تھنک دے ول ہیلپ یو ویری مچ.